अभी आपको अहम खबर देंगे। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, 8 खारजी हलाक हो गए हैं। पाक फौज ने सुल्तान खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 8 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे हैं। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। आपको अपडेट करें कि इलाके में अफगान तालिबान की प्रॉक्सी खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई है। तो यह अहम कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 8 खारजी अपने अंजाम को पहुंचे हैं, हलाक हुए हैं। पाक फौज ने सुल्तान खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है। इलाके में अफगान तालिबान की प्रॉक्सी खारिज की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की गई। फोर्सेस ने सुल्तान खेल और तूफान वाला की फिजाई और जमीनी निगरानी की। सिक्योरिटी जराये का ऐसा बताना है। तो आपको अपडेट करें कि लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी हम इसे कह सकते हैं। 8 खारजी हलाक हुए हैं। पाक फौज ने सुल्तान खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है। इलाके में अफगान तालिबान की प्रॉक्सी खारिज की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की गई। फोर्सेस ने सुल्तान खेल और तूफान वाला की फिजाई और ज़मीनी निगरानी की है। इस वक्त हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं और आपको अपडेट करें कि निगरानी के दौरान खारिज की नकलो हरकत की निशानदही होने पर फौरी कार्रवाई की गई है। इस वक्त ये लकी मरवत से हमें वीडियो मौसूल हुई है, जो अपने समा के नाज़रीन को हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की गई, किस तरीके से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ है। 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 102 खारिज हलाक किए जा चुके हैं। तो इसे पाक फौज की बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 102 खारिज हलाक हो गए हैं। जबकि अफगान तालिबान की ही दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने आरजी सीज़ फायर का मुतालबा माना था, जो कि आज शाम 6 बजे खत्म हो जाना है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज और मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। इन कार्रवाइयों में पाकिस्तानी फौज को हर महाज पर कामयाबी हासिल हुई है। एक और अहम खबर है, उससे मुतालिक आपको बताएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस इजलास में शरीक। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी शरीक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे और वफाकी और सूबाई आला हुकाम शरीक हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास के शुरका का खैर मकदम, ये अहम इजलास है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इजलास में शरीक हुए। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी शरीक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे और वफाकी और सूबाई आला हुकाम शरीक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला इस इजलास में मदऊ थे, लेकिन वो शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास के शुरका का खैर मकदम, वज़ीर आला केपी को फ़ोन किया और मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा कहा गया। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान, बड़ा इजलास, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, उसका बाज़ाब्ता तौर पर इलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि वफाकी वज़रा और जो वज़रा आला थे उन समेत आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी इस इजलास में खुसूसी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इजलास की शुरका का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने जो गुज़श्ता रोज़ टेलीफोनिक रब्ता हुआ था वज़ीर आला केपी से, उस हवाले से भी अहवाल बताया। उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा वफाक की अहम इकाई है। वफाकी हुकूमत उसके अवाम की फलाह और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत के साथ हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। उनका कहना था कि इजलास दहाइयों से मुश्किल में घिरे अफगानिस्तान की पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में मदद की है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों कीमती जानों और अरबों डॉलर का माशी नुकसान उठाया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और अफगानियों का उन हमलों में मुलविस होना तशवीशनाक है। इसी तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खारिज की दरअंदाजी को रोकने की सिफारती और सियासी इक़दामात के जरिए भरपूर कोशिश की है और तमाम सूबाई हुकूमतों वफाकी इदारों के साथ ताउन में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बशिंदों की जल्द से जल्द वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हालिया हमला और खारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों का साथ देना तशवीशनाक अमर है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इस हमले का भरपूर अंदाज से जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को फसवा किया, जिस पर पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। इजलास को अफगान महाजरीन के जो वतन वापसी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में मुकीम अफगान महाजरीन की मरहलेवार वतन वापसी शुरू की गई है। 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,000 से ज़ायद अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है और अफगान महाजरीन को किसी भी किस्म की इजाफी मोहलत नहीं दी जाएगी और उनकी वतन वापसी जल्द यकीनी बनाई जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन्हीं अफगानी बाशिंदों को रहने की इजाज़त होगी जिनके पास पाकिस्तान का वीज़ा मौजूद होगा और अफगानिस्तान की जानिब एग्जिट पॉइंट की तादाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि
افغانیوں کی وطن واپسی جو ہے وہ سہل اور تیزی سے ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو پناہ دینا اور انہیں گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا قانوناً جرم قرار دیا گیا اور ایسے افغانی باشندوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے عمل میں عوام کو شراکت دار بنایا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی افغانیوں کی حکومت کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں پناہ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کے وطن واپسی کے دوران بزرگوں، خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اجلاس کے اختتام پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اجلاس میں پیش کردہ تمام سفارشات پر صوبے اور وفاق مل کر سختی سے عمل کریں گے۔ وزیر اعظم نے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حوالے سے صوبوں کو اپنے مکمل تعاون کی جو ہے وہ درخواست بھی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وفاق کی جانب سے یقین دہانی بھی کرائی کہ جو بھی سہولیات درکار ہوں گی وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ تو یہ اہم اجلاس تھا جس میں تمام تر امور کے اوپر کھل کر مشاورت کی۔ اچھا عثمان، وفاق کی اہم اکائی کے پی کو کہا گیا اس اجلاس میں، وزیر اعلیٰ کے پی تو شریک ہی نہیں تھے، مزید کیا کے پی کے حوالے سے بات ہوئی؟ دیکھیے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا صوبے کے گرد گھومتا ہے، ان کی حکومت کے گرد گھومتا ہے، لیکن چونکہ ایک اسٹانس لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے کہ جب تک بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں کروائی جاتی کہ اس وقت تک وہ وفاقی حکومت کی کسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنیں گے، تو یہ باضابطہ طور پر میسج جو ہے وہ وفاقی حکومت کو دیا گیا، اور اسی لیے وزیر اعلیٰ کی عدم شرکت کی وجہ سے ان کی نمائندگی جو ہے وہ مزمل اسلم جو کہ مشیر ہیں ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ تاہم وفاقی حکومت نے یہ پالیسی بھی اختیار کی ہے کہ جو بھی ذمہ داری ہوگی صوبائی حکومت کی، اگر وہ پوری نہیں کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی صوبائی حکومت کے اوپر ہی عائد ہوگی۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا، اور افسوس کی بات ہے کہ جس صوبے کے لیے تمام ملک کی قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، اسی صوبے کی قیادت جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو یہ اہم معاملہ تھا جس میں بنیادی نقطہ جو تھا خیبر پختونخوا میں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے جو گندم کا بحران ہے، آٹے کی سپلائی چین جو متاثر ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بڑا تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے نیک نیتی سے اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا، لیکن یہ چونکہ صوبائی معاملہ ہے اور اس میں صوبائی حکومت کی جانب سے انپٹ آنا تھا تو وہ نہیں آیا، اور اب یہ بھی اس حوالے سے بھی یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر وہاں پر عوام کو کسی قسم کی مشکل آتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری بھی وزیر اعلیٰ اور ان کی صوبائی حکومت کے اوپر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا عثمان، ہمارے ناظرین کے آسانی کے لیے بتائے گا کہ چونکہ جو صوبوں کے وزراء اعلیٰ ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، تو کیا کیا ٹاسک انہیں سونپے گئے ہیں، کون کون سی ٹیمیں اب تشکیل دی جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے افغان مہاجرین کسی ایک صوبے تک تو محدود نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ تمام پورے ملک میں تمام صوبائی حکومتیں یکساں ہو کر جو غیر قانونی افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں ان کو نکالا جائے گا، اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور صوبائی حکومتوں کو اسی حوالے سے وفاق نے یقین دہانی بھی کروائی ہے اور تعاون کی پیشکش بھی کی ہے کہ جس بھی قسم کا تعاون چاہیے ہوگا وہ کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ فیصلہ کر لیا گیا، اور دوسرا افغان حکومت کے ساتھ جو پالیسی ہے اس حوالے سے مذاکرات کا راستہ اپنانے سے متعلق کیا حکمت عملی ہوگی، کیونکہ آج سیز فائر جو ہے وہ ختم ہونا ہے، تو یہی فیصلہ کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے۔ لیکن عثمان اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرحد پار سے تو حملے اور خارج آ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بیسیکلی کسی ایک شخص کو نومینیٹ کیا گیا کہ وہ جا کے افغان عبوری حکومت سے یا طالبان رجیم سے بات کرے، یا جو یہ حملے ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی ہے، ہم تو اپنے حق کا دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جواب دے رہے ہیں، تو کسی ایک پرسنالٹی کے حوالے سے بات کی گئی کہ اس سے بات کی جائے گی، اس کو درمیان میں شامل کیا جائے گا، اس کے تھرو جو ہے اس کو برج بنا کے جو ہے کمیونیکیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں چونکہ فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی یہاں پر موجود تھے، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو کہ خارجی اور سفارتی محاذ کے اوپر بہت متحرک نظر آتے ہیں، ان کی جانب سے بھی انپٹ دیا گیا، جو کہ تمام تر رابطے ہوئے بیرون ممالک کے ساتھ۔ یہ جو پچھلے حالیہ ہفتے کے دوران جس قسم کے معاملات تھے افغانستان حکومت کی طرف سے اور طالبان کی جانب سے در اندازی کی جا رہی تھی، اس حوالے سے بریفنگ دی گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان جو اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب دوسری جانب سے بھی اسی قسم کا رویہ اپنایا جائے گا۔ تو اگر امن کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امن کے قیام کے لیے خطے میں بھرپور کردار ادا کرے گا، سب کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے، لیکن اگر کسی طرف سے بھی در اندازی کی جاتی ہے، سرحدی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کا پھر وہی سلوک کیا جائے گا، اسی قسم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، جو کہ پاک افواج نے گزشتہ دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ابھی بھی آپریشن جو چل رہے ہیں اور دہشت گردوں کو چن چن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دو پالیسی بنائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مذاکراتی عمل کو اگر کوئی آگے بڑھانا چاہتا ہے تو پاکستان ویلکم کرے گا، اس کا ساتھ دے گا اور قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، اور اگر کسی نے کو گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، در اندازی کی کوشش کی، پاکستانی جو سرحدیں ہیں
اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے ساتھ پھر اسی صورت میں ایکشن کا بھرپور ریئیکشن جو ہے وہ افواج کی جانب سے بھی دیا جائے گا. تو یہ بڑی واضح پالیسی بنا لی گئی ہے. اب اس میں انتظار کیا جائے گا کہ آج اگر سیز فائر کا جو معاملہ تھا, جو اتفاق رائے کیا گیا تھا, اگر تو اس کے اوپر قائم رہتی ہے افغان عبوری حکومت اور طالبان, تو اس کو پھر آگے لے کر کے پیس کے لیے کردار ادا کیا جائے گا. لیکن اگر یہ اس سیز فائر کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کی جانب سے بھی اسی قسم کا جواب ہوگا جس طرح سے پاکستان کی افواج جو پہلے سے کاروائیاں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عثمان, یہ بتائے گا, ایز یو سیڈ کے مزمل اسلم موجود تھے جو کہ نمائندگی کر رہے تھے کے پی کی, کوئی اسپیشل انسٹرکشنز کے پی کے حوالے سے جاری کی گئی ہوں, کیونکہ یہ سارا معاملہ تو کے پی کے گرد ہی گھوم رہا ہے؟ دیکھیں, اس جو ہمارے ذرائع ہیں اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ انتہائی تشویش اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے نئے وزیر اعلیٰ کے اس رویے کے اوپر کہ یہ صوبے کے حوالے سے ہے اجلاس تھا, یہ پاکستان کی سلامتی سے متعلق اجلاس تھا, اس میں سیاست کو جو ہے وہ آڑے نہیں آنا چاہیے. جو بانی چیئرمین سے ملاقات کا مطالبہ ہے یہ ان کی سیاسی ذمہ داری ہے, لیکن جو بطور وزیر اعلیٰ ان کی ریاستی اور حکومتی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے میں وہ آج ناکام رہے ہیں. اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا اس اجلاس میں اور افسوس کا اظہار کیا گیا کہ اتنی اہم عہدے پر ہوتے ہوئے جس قسم کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے, یہ بچکانہ حرکت قرار دی گئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کہ انہوں نے اس کو جان بوجھ کر جو ہے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. تو یہی وجہ تھی کہ جو ان پٹ آیا مزمل اسلم کی طرف سے بھی, تو چونکہ وہ فیصلہ سازی کا اختیار نہیں رکھتے اور وزیر اعلیٰ کو ابتدائی طور پر ابھی آنا تھا اس اجلاس میں صوبوں کے ساتھ مل کر کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے, وفاق کے ساتھ کس قسم کا تعاون جو سہیل آفریدی ہیں وہ کریں گے یا وفاق سے کس قسم کا تعاون وہ مانگیں گے, یہ تمام وہ معاملات تھے جو آج کے اس اہم تر وسیع تر مشاورت میں ڈسکس ہونے تھے, لیکن اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. اس غیر سنجیدگی کے ماحول میں جو ہے وہ یہی فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی عوامی سطح پر کوئی ریئیکشن آتا ہے تو اس کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت مکمل طور پر ہوگی, کیونکہ وفاق نے نیک نیتی سے دعوت بھی دی تھی اور اس معاملے کو آگے لے کر کے چلنے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے ہیں. تو یہ اہم پالیسی میٹرز تھے جو کہ آج کے اجلاس میں طے کیے گئے ہیں اور وہ اسی بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس اجلاس میں نہیں آئے. اچھا عثمان, ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا ماضی میں کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا ایک دور شروع ہوا تھا, ابھی جو ہے کوئی ایسا پلان سامنے آیا کہ اتنی تاریخ تک اتنے مہاجرین کی واپسی ہوگی, اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا؟ دیکھیں, یہ پہلے سے آلریڈی جو ہے وہ ڈیڈ لائن اور ایک دی گئی ہے اور یہی بریفنگ دی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کی مرحلہ وار وطن واپسی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. 16 اکتوبر 2025 کا حوالہ دیا گیا جس میں 14,77,592 افغانیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے, یہ بریفنگ یہ بتایا گیا. اور اسی طرح 28 مہاجر کیمپ جو خیبر پختونخوا میں ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں. تو اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. جو بھی غیر قانونی افغان باشندہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں نظر آئے گا اس کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ اب یہ صوبائی حکومتیں جو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اہم فیصلے ہوئے ہیں اس اہم اجلاس میں. عثمان, آپ کا شکریہ.